السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کون سی سورۃ النصر، بالکل سورۃ النصر پڑھی تھی، اور آج ہم کون سی پڑھنے جا رہے سورۃ ہیں؟ الحب، جسے سورہ مسد بھی کہتے ہیں اور سورہ تبت بھی کہتے ہیں. بالکل. اچھا، کچھ ایسا اداس سا محسوس نہیں ہو رہا کہ اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں؟ جی، 3 صورتیں اور رہ گئی ہماری. جی. اور رمضان شروع میں تو لگتا ہے کہ اتنے سارے دن ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے نصف تک پہنچتے ہیں دن پتہ نہیں چلتے. بالکل. اور اب جیسے ہمارا پوڈ کاسٹ بھی اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو اب اتنے سارے لوگ جو ہم سے کنیکٹڈ ہیں ان سے بھی ہمیں ایک تعلق پیدا ہو گیا نا. اور بہت سارے لوگ ہمارے ریگولر ویورز ہیں جو مستقل کمنٹ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو ان کی بھی پہچان شروع ہو گئی. تو اب ایک دکھ سا تو ہے ان سے رخصت ہونے کا. اچھا، سورۃ اللہب مکی صورت. ایک دفعہ پھر ہم مکی صورتوں کی طرف آ گئے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ نصر پڑھی تھی. ایک خوشی کا سما تھا، اسلام غالب آ چکا ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اور اب ہم واپس چلے گئے مکہ کے دور کی طرف، ابتدائی دور کی سورہ. بالکل شروع. اچھا، اسلام جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے، تو اس میں اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ حق جب آتا ہے تو مختلف کریکٹرز پہچانے جاتے ہیں. حق جب بھی آیا، ہمارے سامنے آئے یا کسی کے بھی سامنے آئے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک سب سے پہلے آنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ جب چیزیں سیٹل چل رہی ہوں تو پھر اچھے وقت میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نعوذ باللہ منافق ہو جاتے ہیں، کہ جو پریٹینڈ کرتے ہیں ساتھ ہیں لیکن دل سے ساتھ نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دشمنی کی حد پہ پہنچ جاتے ہیں، جو سب سے ورسٹ ہوتے ہیں. اور یہ سارے کریکٹرز ہر دور میں موجود رہے ہیں. ان میں سے ایک کریکٹر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اعلانیہ مخالفت کرنے والا کیریکٹر، بدترین کیریکٹر، اسلام کا بدترین دشمن کیریکٹر. سورہ لہب ہے ابو لہب کے بارے میں. اچھا، یہ کریکٹر ہم پڑھیں کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اسے پڑھایا ہے. آپ کو قرآن نے کیوں پڑھایا؟ اس کی بھی تو حکمت ہے نا. قرآن نے اس لیے پڑھایا ہے کہ اس کیریکٹر سے بچنا چاہیے. ہاں، اس لیے پڑھایا کہ آپ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے کریکٹرز آپ کو مل جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر دنیا کے لحاظ سے آپ ان سے بہت مروب بھی ہو جائیں، بہت آئیڈیل شکل میں، بہت اچھے بیک گراؤنڈ والے، بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، دنیا میں ان کی حیثیت ہو، نام ہو. ایسے کریکٹر جب سامنے آتے ہیں نا تو ان کے اگینسٹ آنا بہت مشکل ہوتا ہے نا. جو آپ سے رتبے میں یا کسی بھی مالی لحاظ سے یا آپ اس کے لحاظ سے کم تر ہو نا، اس کی مخالفت آپ آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن جو ذرا سا آپ سے اوپر ہو نا، اس کے اگینسٹ جانا، اور جب رشتہ دار بھی ہو تو پھر اور زیادہ مشکل. اور پھر اتنا زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہو کہ وہ ہر جگہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہو اور ہر جگہ آپ کے اگینسٹ باتیں کر رہا ہو. اور بڑھ کے دشمنی بھی بڑھ کے کرنے والا ہر ایک نہیں ہوتا نا، منہ پہ کرنے والا ہر ایک نہیں ہوتا. اب ایک ایسا کریکٹر جو ہمیں اس لیے پڑھایا جا رہا، جیسے کہ ہم نے بات کی قرآن فار لائف، ایسے کریکٹرز پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے. بالکل. اور ڈے 1 سے یہ مخالفت اس نے شروع کی، ابو لہب نے، جس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ اور بن عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور یہ وہ کیریکٹر تھا، بلکہ یہ کپل، کیونکہ قرآن حکیم میں اس صورت کے اندر ایک کپل ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا، کریکٹر بھی آپ یہ سوچئے، نسبتیں دیکھیں. نسبتوں پہ انسان کو نا بہت فخر ہوتا ہے کہ میری فیملی، میرے باپ دادا، میرے نام کے آگے یہ لگتا ہے. اب حضرت عبد المطلب کے بارے میں ہم نے سورہ فیل میں پڑھا ہے نا. ان کی ایک اخلاقیات، ان کی ایک تعلق، ان کی اللہ تعالیٰ سے دعا، اور خانہ کعبہ کا متولی ہونا، مطلب ایک اچھا ہمیں پازیٹیو کریکٹر انہی کے بیٹے. ٹھیک ہے. اور مختلف بیٹوں کی مختلف کریکٹرسٹکس اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے جتنے بیٹے ہیں سب کی شخصیت کے الگ الگ رنگ ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے ابو لہب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن سے نسبت آج کا مسلمان کسی بھی طرح کرنا چاہتا ہے، وہ صحیح طریقے سے کرے، غلط طریقے سے کرے، لائٹوں سے کرے یا رنگوں سے کرے، جو اسلام میں ثابت بھی نہ ہو ان سے بھی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری نسبت بن جائے، چاہے میں نام رکھ لوں ویسا. اب یہ وہ کریکٹر ہے جس کی نسبت ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خونی رشتہ. تو پہلی جڑ تو مجھے لگتا ہے یہ کٹ جاتی ہے کہ آپ کی زندگی آپ نے خود کیسے گزاری ہے، اس پہ آپ کی آخرت ڈپینڈ کرتی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے نسب، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا نام، آپ کی نسبت کس کے ساتھ ہے. اور یہ بڑا حیران کن سا ایک کیریکٹر تھا اس دور کا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب کہ قبائلی اور خاندانی جو تھا ساتھ بڑا ضروری ہوا کرتا تھا. کہ چاہے دین، ابھی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر چچا بھی تھے، لیکن ان کی مخالفتیں اس حد تک نہیں گئی تھی جس حد تک ابو لہب کی مخالفت گئی ہے.
اور ایک مخالفت کی کوئی حد نہیں تھی. جب ہم آگے ذکر کریں گے واقعات کا کہ کس کس طرح اس نے کیا, مطلب یہ ایک شدید مخالفت جو اپنے ہی خاندان سے آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اذیت کا سبب تھی. یہ بہت اذیت کا سبب تھی. اور پورا کا پوری یہ فیملی جو تھی, یعنی کہ ان کی اپنی بیوی جن کو ام جمیل جن کا لقب تھا, اور ام جمیل حمالۃ الحطب کر کے ان کا یہ نام پڑ گیا ہوا ہے. یعنی کہ سیرت کی کتب کے اندر ان کو جب یاد کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے, تو ام جمیل حمالۃ الحطب. اچھا سمینہ, آخر ابو لہب کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا کون سی ایک دو چیزیں ایسی تھیں جس نے اس کو کبھی حق سمجھنے ہی نہیں دیا؟ اصل میں خاندانوں کے اندر سب سے پہلی چیز محبت ہوتی ہے, عقیدت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے, ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا نا, اگر بالکل اس سے اپوزٹ چلا جائے, تو جو حسد پیدا ہو جاتا ہے, جو مخالفت پیدا ہو جاتی ہے, جو ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, لحاظ ختم ہو اس جاتا کی بھی کوئی حد نہیں پھر ہوتی. تو ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ جیسے پہلے دن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر یا صباحہ کا نعرہ بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اگر تمہیں یہ خبر دوں تو کیا تم یقین کرو گے؟ اور سب نے کہا ہاں یقین کریں گے. اس کے بعد جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی بات کی ہے, تو سب سے پہلے جو بات کہی تھی, اور یہی الفاظ بھی یہی استعمال اس نے کیے تھے جس سے یہ سورج شروع ہو رہی ہے. یعنی کہ جو توہین کا اس نے سلسلہ شروع کیا اس وقت سے, وہ اس کی آخری تم نے وقت ہمیں تک. اس چیز کے لیے بلایا تھا, مطلب ایک نفرت آمیز انداز میں اس نے کہا تھا نا کہ کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا. اور اس کے بعد بھی جگہ جگہ الفاظ جو ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں وہ کوئی صرف انکار نہیں تھا, وہ اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس میں حسد بھی تھا اور اس میں بہت سارے اور چیزیں بھی تھیں. جیسے ایک واقعہ مجھے اسی تفسیر میں نظر آیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اگر میں مان لیتا ہوں, چلو میں اسلام فرض کرو لے آتا ہوں, تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں کو ملے گا, جو سب سے وعدہ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا اچھا تو مجھے کوئی فضیلت نہیں ملے گی, کچھ ایکسٹرا, میری کوئی شہرت, کوئی منصب, کوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے الفاظ نہیں دہراتی, لیکن اس نے کہا کہ ایسے دین کا میں مفہوم بتا رہی ہوں, کیا فائدہ کہ جس میں سب لوگ برابر ہوں. تو مجھے لگتا ہے یہ جو پہلا ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار سکھایا کہ انسان کا نفس مر جائے اور اس کو وہیں پہ اپنے نفس کی شرارت اور اپنے نفس کے پندار میں مبتلا نہ ہو, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے گرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور یہ پوری فیملی ایسی تھی, یعنی کہ بیوی کو دیکھ لیجئے کہ وہ جھاڑیوں جا کے ڈھوکے لاتی تھی اور لکڑیاں باندھ کے لاتی تھی اور کانٹے لا کر بچھا دیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ, اور صبح جب بچے نکلتے تھے اور پیر نبی نکلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر مبارک زخمی ہو جاتے تھے. اس کا یہ کیریکٹر تھا. اور اس کے دو بیٹے, وہ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا نا, عتبہ اور عتیبہ, کہ ان کی دونوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ نسبت طے ہوئی ہوئی تھی, بلکہ نکاح ہوئے تھے شاید, یا نسبت طے ہوئی تھی, جو بھی تفاسیر کے اندر تھوڑے مختلف چیزیں آتی ہیں. اور وہ بھی سب سے پہلے اس نے جیسے ہی اعلان سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, تو اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو جا کے کہا کہ ان کو طلاق دے دو. ان دونوں نے طلاق دی, پھر ایک نے پھر توہین بھی کی آگے بڑھ کر, بددعا دی تھی, پیارے نبی نے بددعا بھی دی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سچائی بھی دکھائی. اچھا یقین بھی اتنا تھا کہ اگر انہوں نے بددعا دی ہے تو وہ پوری بھی ہوگی. مجھے بار بار یہ صورت پڑھتے ہوئے نا بس اس بات سے بہت خوف آ رہا ہے بحیثیت پڑھنے والے کے, یا جیسے کہ ہم ابھی سمجھ رہے ہیں نا, اس بات سے خوف آ رہا ہے کہ انسان جب اپنے نفس کی محبت میں یا مال و دولت کی محبت میں یا دنیا کی ایک اسٹیٹس کی محبت میں بہت ساری چیزوں سے پردہ کر لیتا ہے, یا بہت ساری چیزیں اس کے دل میں اترتی نہیں ہیں, یا کبھی کبھی اپنا نفس آپ کو یہاں تک چڑھا دیتا ہے کہ جو اسلام مطالبہ کرتا ہے نا وہ سب سے پہلے نفس کو سرنڈر کرنے کا کرتا ہے. دین جب سب سے پہلے آپ کو پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, تو پھر وہ آپ کے پہننے, اوڑھنے, فیصلہ کرنے, معاملات کرنے, اخلاق, رشتے, شادی, بیاہ, ہر چیز کے بارے میں آتا ہے نا, اور آپ کو ہر چیز میں ماننی پڑتی ہے. تو اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ کے حوالے کر دینا ایک رویہ. دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی پرستش کرتے کرتے اس کو خدا بنا کے اس حد تک گر جاتے ہیں. بظاہر اس کے پاس یہ مسئلہ نہیں تھا جو آپ نے پہلے بات کی کہ جو عرب میں جس چیز کی وجہ سے سپورٹ کیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ میرا رشتہ دار ہے, صحیح ہو یا غلط ہو. اس کے پاس تو یہ وجہ بھی تھی, ہے نا, لیکن اس کی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچا؟ وہ صرف اور یہ تھا کہ اس کو اپنے آپ کو اونچا رکھنا تھا.
اپنا خود پرست تھا، غرور میں مبتلا تھا، تکبر میں مبتلا تھا، اور بہت سارا مال بھی اس کے پاس تھا اور وہ اولاد بھی اس کی بہت ساری تھی، تو اس غرور اور تکبر میں بھی تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے. بلکہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قیامت کے دن پکڑا بھی گیا نا تو میرے پاس یہ جو سب کچھ ہے میں دے کے فدیے میں چھوٹ جاؤں گا. یہ بھی وہ کہا کرتا تھا. صحیح. تو اب قرآن جب اس کو مخاطب کرتا ہے تو شروع کرتا ہے پہلی آیت تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہ ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ ویسے تو ٹوٹ گئے کہ معنی ٹوٹ گئے نہیں ہے، وہ اس طرح ہے جیسے ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کا سب کچھ جو ہے وہ ٹوٹ کے اور تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ چیزیں اس وقت عملاً نظر نہیں آ رہی تھی. اور ہم قرآن کا پورا اسلوب دیکھیں، ہم نے کل بات کی، ہم نے اس سے پہلے والے پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ فتح کا ذکر آ رہا ہے تو فتح بھی آئی نہیں ہے. یہاں پہ ذکر آ رہا ہے یہ بھی ہوا نہیں ہے، لیکن یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ یہی ہونا ہے. بالکل. اور یہ اتنی سخت بات ہے، اگر دیکھیں، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے. بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو یہ بات کہی ہے تبت یدا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، بڑی سختی ایک لیے ہوئے اپنے اندر. اور یہ سختی بھی کیوں لیے ہوئے، اگر تھوڑا سا ہم پھر دوبارہ سے اس کے طرز عمل پر غور کر لیں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا رہے ہیں، قبائل کے پاس جا رہے ہیں، خیمہ خیمہ جا رہے ہیں اور اپنی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ پیچھے پیچھے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا جا رہا ہے اور جھٹلاتا چلا جا رہا ہے اور نعوذ باللہ توہین کرتا چلا جا رہا ہے. ایک واقعہ ایک صحابی نے بیان بھی کیا ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ پہ ایمان لاؤ، اور پیچھے ایک اور شخص چلتا آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ بات نہ ماننا، یہ ہمارے فیملی کا یا ہمارے خاندان کا ایک مجنون ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ان کے چچا ہیں. اور میں سوچتی ہوں جب قریب کا فرد کہہ رہا ہوگا تو کتنی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں گی نا، کہ ان کو تو پتہ ہوگا یہ تو خاندان والے، مطلب وہ مخالفت جو ایک باہر والا کرے اور جو ایک جانتا بوجھتا سب کچھ جاننے کے باوجود کرے، ظاہر ہے اس کی شدت میں بہت فرق ہے. اور آپ نا اس سے یہ نہیں محسوس ہو رہا ہے اس سورت کو پڑھتے ہوئے کہ توہین رسالت کیا ہے، اور توہین رسالت کو پھر اللہ رب العالمین کتنا مغضوب اس کو، ہاں مطلب اس کو ایڈریس کریں باقاعدہ. ہمیں کتنے نام مل جاتے ہیں، ہمیں کتنے نام قرآن میں ملے ہیں ایسے لوگوں کے کہ جن پہ رہتی دنیا ہم اور آپ آج بیٹھ کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نامراد ہو گیا، وہ ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ. ہمارے بچے سن رہے ہیں، ہمارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہے، ہمارے حفاظ روزانہ دہرا رہے ہیں. تو ہمیشہ کے لیے لعنت زدہ کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اور رویہ صرف اور صرف کیا تھا، حق کی مخالفت، اور وہ بھی شدتیں لیے ہوئے. مخالفتیں بھی اتنی زیادہ تھیں اور اتنی زیادہ اعلانیہ تھیں، چھپی ہوئی نہیں تھیں. اچھا یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نامراد ہو گیا. اب اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ نہیں اس کی زندگی میں کیا مسئلہ ہے، یہ تو اتنی سیٹل لائف، مال بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیٹے جو اس وقت کا ایک بڑا غرور تھا، بیٹے بھی ہیں، نسب بھی ہے، پیچھے سے بھی خاندان جو ہے وہ بڑا جانا پہچانا اور وہ ہے، تو اس کی زندگی میں کیا کمی ہے. بظاہر تو وہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب کون ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں نامراد کون ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ سائنس ہے. بالکل. اور سورہ نصر میں ہم نے کامیابی کی ساری بات کی تھی، یہاں پر ساری ناکامی کی بات ہے. بلکہ سورہ کوثر یاد ہے آپ کو جب ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اندر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، ہے نا. اور جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب یہاں پہ وہ جو عزت اور جاہ جس خمار میں مبتلا تھا، آج اس خمار کی وجہ سے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. سورہ کوثر کے بھی جب ہم نے بیک گراؤنڈ میں پڑھا تو اس میں بھی تو یہی تھا نا کہ ابو لہب نے کہا تھا کہ ابتر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے لفظ استعمال کیا تھا. جب نامراد ہو گیا وہ. اب دوسری آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا کوئی مال یا اس کی کوئی کمائی، جتنی بھی اس کے پاس کمائی ہے وہ اسے کسی کام نہ آئی. اچھا دو چیزوں کا ذکر ہے، دونوں چیزیں سیم نہیں ہیں. ایک ذکر ہے مالوہ مال اور دوسرا ہے کسبہ کمائی. اب دنیا کے معاملے میں تو یہ ایک ہی چیز لگتی ہے نا، تمہاری کمائی کتنی ہے یا تمہارے پاس مال کتنا ہے. لیکن قرآن کی نظر میں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، کیونکہ مال تو پیسہ ہے نا، پیسہ ہے، نوٹ ہے، بینک بیلنس ہے. کمائی وہ ہے جو پوری دنیا سے آپ نے حاصل کر لیا، کیا سمیٹا. بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. اب اس سمیٹنے کے اندر ہر انویسٹمنٹ جو آپ نے دنیا کے اندر کیا، آپ نے اپنی جان کہاں لگائی، اپنے مال کہاں لگایا، اولاد کہاں لگائی، صلاحیت کہاں لگائی، گھر کہاں لگایا، جو آپ کو اللہ نے دیا، اللہ کی دی ہوئی جسم کو کہاں لگایا. اب جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو آپ نے دنیا میں انویسٹ کر کے جو حاصل کر لیا وہ ساری کمائی ہے.
اب اس کمائی کے اندر اچھی کمائی بھی ہے اور بری کمائی بھی ہے، اور ہر انسان کما رہا ہے، ہم سب کما رہے ہیں، ہم سب کی ایک کمائی ہے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کا غالباً ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے گلے میں اس کا نوشتہ لٹکا کے رکھا ہے کہ اس نے کیا دنیا سے حاصل کیا. تو جو ہم اور آپ دن اور رات کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں اس دنیا سے، اور بھیجا بھی اسی لیے گیا کہ کمائی کر کے آخرت میں آئیں. تو جو کچھ اس نے کمایا اس دنیا کے اندر، اب مال تو بہت کمایا اس نے، لیکن کیا اس نے نہیں کمایا؟ مال جو کمایا وہ اس کے کام دنیا میں تو آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے کام نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے پھر آخرت میں اس کے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا رزلٹ پیپر الگ ہے. اب یہ ایک رزلٹ شیٹ ہے دنیا میں جو ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوا، یہ نہیں ہوا، اس نے یہ کما لیا، اس کو یہ فائدہ حاصل ہو گیا، یہ صحیح جا رہا ہے، یہ غلط جا رہا ہے. جو رزلٹ شیٹ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں نا وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے. آپ نے دنیا میں بہت اچھا کاروبار کیا، بہت اچھا کاروبار کیا، آخرت میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کاروبار کے درمیان آپ نے سود تو نہیں کھایا، ایمانداری سے کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، اور پھر کتنے اپنے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا نا. حلال طریقے سے کمایا، حلال طریقوں پہ خرچ کیا جگہوں پر، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پہ اس کا حساب کتاب کے لیے. تو پھر قیامت جب قائم ہوگی تو حساب کتاب یہی تو ہوگا. آپ نے اب خاتون کے ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ سمجھا کہ میں نے بڑا اچھا خاندانی تعلقات رکھے ہوئے نا، میں نے بہت سارے لوگوں سے تعلقات نبھائے ہوئے، اور میرے نزدیک میں بہت اچھا خاندان لے کے چل رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جب اس میں سے سارٹنگ شروع ہوگی کہ یہاں پہ آپ ریا کر رہے تھے، یہاں پہ آپ منافقت کر رہے تھے، یہاں پہ اپنے ذاتی اغراض تھے، یہاں پہ آپ کا دل آپ کے ساتھ نہیں تھا، نیت کہیں اور تھی، یہاں پہ آپ نے اشارتاً تانا دیا تھا، ہمیں نہیں پتا، تو وہ کمائی چھٹنا شروع ہو جائے گی. پھر جو اینڈ میں نکلے گا کہ آپ کیا کما کے آئے ہیں وہ آئے گا. اصل میں اب وقت ہے میرے پاس 24 گھنٹے، اس 24 گھنٹوں کے اندر جو میں نے کبھی کوئی نیکی کی بات کسی کو بتا کے میں بھول بھی گئی تھی اور وہ آگے کہیں جا رہی ہے، وہ میری کمائی ہے جو کہیں نہ کہیں ملٹی پلائی ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی میں نے اپنے حساب سے بہت اچھا یوٹیلائز کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کسی کمائی ہے ہی نہیں. تو اس حساب سے اب ابو لہب کی جو کمائی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو بہت ہے، جو کچھ ہو سکتا تھا ایک کامیاب انسان دنیا کی نظر میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی گارنٹی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا سے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. جو دو باتیں مجھے لگتی ہیں، ایک تو جو میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ کمائی میں سے کون سا اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹ ہوگا، دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی کمائی، اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کمائی سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ دنیا سے کماتے ہیں، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر. نیت اور ایمان. ایمان سب سے پہلے، یعنی آپ بہت ہی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بھی کام کر رہے ہو، جب تک اس کی بنیاد ایمان، تقوی، اخلاص کے اوپر نہیں ہوگی تو وہ کام آپ کو کوئی نتیجہ یا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. دنیا میں تو آپ کو فائدہ دے دے گا شاید، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ایسا ہی ہے. تو ذکر یہاں پہ یہی تھا، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. تمثیلیں اس میں بڑی گہری ہیں، بڑی پیاری ہیں. جیسے تبت وہی استعمال ہوا جو اس نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں ابو لہب کے لیے. پھر یہاں پر سیصلیٰ نارن ذات لہب، کہ لہب کیا تھا؟ لہب جو اس کا ہے نام کا حصہ، نام کا حصہ ہے، اس کا جو کیا کہنا چاہیے، کنیت ہے. کنیت ہے. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ شعلہ رو، کہ وہ سرخ و سفید تھا، اور اسی لیے اس کا یہ لقب پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جتنا ہی سرخ و سفید تھا اتنا ہی زیادہ وہ آگ میں ڈالا جائے گا. جو آگ کا بھی جو کیریکٹر ہے وہ سرخ ہے، تو اس سے اس کی تمثیل ہے، اس سے اس کی مثال دی گئی. میرے اللہ تعالیٰ نے اس کو کنیکٹ کر دیا اس کی کنیت کے ساتھ. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. اب یہاں تک بات ختم نہیں ہو رہی، اب یہاں پہ پھر ذکر آتا ہے اس کی بیوی کا، اور اس کی بیوی بھی لگائی بھجائی کرنے والی، حمالۃ الحطب، اور اس کے بعد بتایا کہ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. اچھا، حمالۃ الحطب کا معنی وڈ کیریئر بھی ہے، کہ لکڑی کے گٹھے اپنے سر پہ لے کر چلنے والی. لیکن اس کا وہاں ایک محاورہ بھی عرب میں بولا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ غیبت کرنے والی، لگائی بجائی کرنے والی. تو یہ دونوں معنوں میں کریکٹ ہے اس کے لیے. یعنی کہ اس کا وہ یہ کیریکٹر بھی ہے کہ وہ سر کے اوپر اپنے وہ جھاڑیاں اور وہ کانٹے لاد کے لاتی تھی اور روزانہ صبح وہ بکھیر دیا کرتی تھی، اور اسی طرح اپنے اسی کیریکٹر کے ساتھ وہ آگ میں جل رہی ہوگی کہ اس کے سر پہ اسی طرح سے وہ لکڑیوں کا اکٹھا ہوگا جو آگ کے اندر جلا رہا ہوگا اسے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پہ مینشن نہ کرتے تو آج میں اور آپ بھی شاید یہ بات نہ کر رہے ہوتے نا. لیکن دیکھیں انسانوں کے دلوں میں انسان پوری زندگی گزارتا ہے صرف اور صرف لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، اندر کہیں
سب کے دل میں ہوتا ہے نا, آپ اپنا امپریشن بنانا چاہتے ہیں, آپ اپنے بارے میں چاہتے ہیں کوئی اچھی بات کرے, آپ چاہتے ہیں آپ کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے اور یاد رکھا جائے. ہر آدمی دنیا میں کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو دلوں میں اور معاشرے میں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی عزت ہونا یا نہ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کا کہیں اور ہی نظام قائم کرتا ہے. اپنی طرف سے تو انہوں نے یہ تو نہیں چاہا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو یا ان کے بارے میں ایسے ذکر کیا جائے, لیکن آج بھی ہم اس کریکٹر کو صرف اور صرف ایک وجہ سے یاد کر رہے ہیں, اور وہ ہے حق کی مخالفت, ہے نا. آج بھی ہمیں یہ اس بات سے, ہم میں سے کوئی اپنی اولاد کا نام کبھی بھی اپنے آس پاس کہیں ابو لہب نہیں رکھے گا, یا ہم اس کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ ہماری نسلوں میں سے کوئی پیدا ہو. بالکل, اللہ تعالیٰ دونوں تصویریں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر ایک پکچر اس کی ہے کہ وہ اٹھا کے لا رہی ہے اور بکھیر رہی ہے, اور آخرت کی بھی تصویر نکاح میں لے آؤ گے, اسی اپنی حالت میں وہ آگ میں جل رہی ہوگی. جو آپ نے کسب بتایا نا, یہ کسب ہے, جو کما رہی ہوگی نا, یہ اس کا رزلٹ ہے. صحیح. اچھا, مونج کی رسی, حبل من مسد, فی جیدہا, ہاں اس کی گردن میں, حبل من مسد, جیدہا کا لفظ استعمال ہوا گردن کے اندر, اور یہ بھی مشہور و معروف ہے نا کہ اس کے گردن میں ایک بڑا قیمتی ہار ہوا کرتا تھا, اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں یہ اسلام کی مخالفت میں اس کو خرچ کروں گی. جب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں نا, تو میں بھی ذہن میں میرے بھی ایک نقشہ آ رہا ہے نا, اور میں سمجھ سکتی ہوں, اور ہمارے سننے والے بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوگی تو مسلمان کیسے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے نا اس بات کو. مطلب ان کے ذہن میں اپنے رب سے کتنی قربت کا احساس ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہی نظر سے جو ہمارے ذہن میں اس کا خاک ہے اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ اس کی گردن میں آج ہار ہے تو یہ ہار ہوگا, اس کے نام میں یہ ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوگا, اور کتنی تسلی یہ اس وقت دینے والی صورت ہے. اور دیکھیں دشمنی میں کتنی حد تک بڑے ہوئے تھے کہ اپنی قیمتی ترین چیز, آج ہم بھی ذرا جائزے لے لیں اپنے کہ ہمارے پاس یہ بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ خرچ کر کے, اس کو سیل کر کے ہم اس کی رقم جو ہے وہ اسلام کی اس کے لیے غالب ہونے کے لیے استعمال کریں گے. جیسے میں یہ سوچتی ہوں سمینہ کہ جیسے ابو لہب ہے نا, اب ہم نے یہ بات کی کہ وہ بھی جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر خیمے پہ جا رہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ماننا, وہ بھی وہی ساری ایفرٹس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو پھر رہا ہے نا ساتھ ساتھ, اس کا بھی تو لگ رہا ہے, اس کی جان بھی لگ رہی ہے, اس کا وقت بھی لگ رہا ہے, اس کی صلاحیتیں بھی لگ رہی ہیں. ایک ہی چیز, اب وہی صلاحیت ہے, وہی ذہن ہے, وہی زبان ہے نا, اور یہ ساری حرکتیں بھی, مطلب وہی چیز ہر انسان کے پاس ہوتی ہے, وہ اس کو کہاں لگاتا ہے نا. ایسا نہیں. اور پھر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جیسے اس نے اپنے ہار کے بارے میں بات کی تھی کہ میں دے دوں, تو انسان جو حق کی مخالفت بھی کر رہے ہیں وہ بھی تو اتنی ہی قربانیاں دیتے ہیں, تو اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھی پھر قربانی کا لیول پھر وہی ہونا چاہیے. تو ہمارے لیے ویسے کتنی بڑا لیسن ہے نا اس کے اندر, کہ وہ جب اسلام کی مخالفت میں اتنی گزری ہوئی تھی, حد سے بڑی ہوئی تھی, کہ وہ اپنی قیمتی ترین چیز کو, خواتین کہاں اپنی جو بڑی قیمتی جیولری ہوتی ہے اسے اس طرح سے آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں صدقہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر دیکھیں کہ اس کی جو قیمتی ترین چیز تھی وہ کہا کرتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہ فی جیدہا, گردن میں اس کی اس دن کیا ہوگا, حبل من مسد, کہ وہ جو بٹی ہوئی رسی ہوگی نا, جو مسد کہا جاتا ہے اس رسی کو, جو یا تو اونٹ کے بالوں سے بنائی جاتی ہے جو بڑی کھردری سی ہوتی ہے, اور یا اس کو کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس سے بنا جاتا ہے, جس سے لکڑیاں باندھی جاتی تھی اس زمانے میں, جو بہت رف سا مٹیریل ہوتا ہے. جی, رف سا مٹیریل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس دن اس کے گردن میں ہوگی نا, وہ رسی کس کی ہوگی, وہ لوہے کی تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہوگی, وہ آگ کی رسی ہوگی. ابھی آپ نے ہاروں کا ذکر کیا نا, تو مجھے یہ بھی خیال آیا کہ بہت سارے, ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, بہت ساری دفعہ ایسا ہم نے خود دیکھا سمینہ, کہ جب پاکستان میں سیلاب آیا یا کوئی ایسے حالات, تو ایون ابھی رمضان کے اندر اتنی بڑی تعداد میں الخدمت کے حوالے سے بھی اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے پاس بھی, جو ہم سالانہ راشن اور ساری چیزیں رمضان میں ضرورتیں پوری کیا کرتے ہیں, خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کے لیے, اس کے لیے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خاموشی کے ساتھ اپنے فنڈ پہنچاتے ہیں. یعنی ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہمیں جولری بھی پہنچاتے ہیں, زیورات بھی پہنچاتے ہیں. بالکل, ہاں, الحمدللہ ابھی تک یہ ہے, یہ ابھی بھی احسار اور قربانی کا جذبہ ہماری قوم کے اندر ہے, اور ہم نے اپنے جماعت اسلامی کے اندر اس کی بڑی مثالیں. خاص طور پہ اس رمضان میں جب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اپنے بھائی کو افطار کرواؤ, تو اس میں جو ہے وہ ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور مزید بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. دین کو قوت دینے کے لیے اگر آپ اپنی قیمتی ترین چیزیں خرچ کریں گے تو کیا دین بہت زیادہ مضبوط نہیں ہو جائے گا؟ اچھا, کچھ باتیں ادھر ادھر آ رہی ہیں, لیکن ذہن میں آ رہی ہے, ایک جملہ تو کہہ دوں
کہ ویسے تو ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے، آپ نے دین کی بات کی نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو راشن دے رہے ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کی ضرورت ہے. فرض کیجیے سمینہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ جی فلانا کسی کے کپڑوں کی اور رمضان کی اور عید کے جوڑوں کی ضرورت ہے، تو آپ فوراً کہیں گی ہاں میں دے دیتی ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے لیے سمینہ یہ مائک لینا ہے مجھے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ دین کی ضرورت ہے؟ نہیں، کہ عام آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں شاید دین ہے بھی کہ نہیں، یہ ضرورت ہے بھی کہ نہیں. حالانکہ آپ خود بتائیے، بلکہ ہم اپنے اگر دیکھنے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ دین کی ضرورت ہے، کیا یہ دین کو پھیلانے میں استعمال ہو رہا ہے. اور پھر اگر یہ دین کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے بھی خرچ کرنا اور اس کے لیے بھی فنڈ دینا یا اس کے لیے بھی انویسٹ کرنا جو ہے وہ عین صدقہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم یہ والی صورت مکمل کریں یا ابھی کوئی اور نقطہ آپ کے پاس ہے؟ بس اس صورت سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ ایک ناکام کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، اور دشمنی میں حد سے بڑھ جانا دین کی، وہ ایک مسلمان کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. آج کے دور میں تو یہ بڑی ہی زیادہ افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ تو دین کا نام نہیں لیتا تھا نا، ابو لہب نے تو ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن آج ہمارے چاروں جانب یہ کیریکٹر نظر آتے ہیں. اچھا، جب ہم پڑھتے ہیں نا ایسی صورتیں، مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسے کریکٹرز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ خطرہ چھوٹے لیول پہ ہی صحیح، چلو اس شدت کا نہ ہو، اس سے 50%، 20%، 1% بھی ہو، ہم میں سے ہر ایک کے سر پہ لٹک رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام کے کھلم کھلا دشمن ہوں گے تو آپ یہ سارے کام کر رہے ہوں گے. کبھی کبھی نفس کے اندر ایسی چیزیں جگہ بنا لیتی ہیں کہ آپ بہت ساری ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو بحیثیت مسلمان آپ کو زیب نہیں دیتی. کبھی کبھی آپ دین کے راستے میں اگر یہ گٹھے اور وہ لا کے بچھا رہی آپ وہ نہ بچھا رہے ہوں، کبھی آپ زبان سے ایسی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے. اگر آپ اتنی دشمنی نہیں کر رہے ہوتے لیکن کہیں نہ کہیں آپ اس کے اگینسٹ جا کے دوسروں کے لیے اپنے انداز اور الفاظ سے مشکل کر دیتے ہیں. کبھی کبھی دین کو جہاں پھیلانا چاہیے وہاں دین کے مخالف سٹیٹمنٹس لے کے کبھی کبھی ادھوری معلومات کی وجہ سے ہم رائے اپنی بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. تو دوسروں کے بارے میں تو سوچیں ہی سوچیں، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک ہی قرآن فار لائف ہے تو اپنی لائف کی بات ہم زیادہ کر رہے ہیں نا، تو اپنے آپ کو بھی ضرور دیکھیں. سارے کریکٹرز اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ انسانوں ہی کی دنیا میں ہوتے ہیں. اور دیکھیں ایسا کپل بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کپلز کا بھی تذکرہ کیا ہے. دنیا میں بھی طرح طرح کے کپلز ہمیں ملتے ہیں، اور قرآن نے بھی کہیں ذکر کیا ہے تو حضرت آسیہ کا، فرعون کی بیوی کا، کہیں ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا، اور کہیں ذکر کیا حضرت لوط علیہ السلام کی. اچھا، اگر میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جاؤں، یہ شارٹ کٹ لگتا ہے نا. مطلب ہم تعریف ہمارے ابا یہ تھے، ہمارے بیٹے کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ خود ایک انسان ہیں. آپ کا دین، جیسے مولانا مودودی نے ایک کتاب ہے دین خیر خواتین، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو مردوں کا ضمیمہ نہ سمجھیں. ضمیمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو ان کی فوٹو کاپی نہ سمجھیں. ہاں، ایک اضافی سی چیز جو اٹیچ ہوئی بھی ساتھ آ جاتی ہے نا، اٹیچمنٹ نہ سمجھیں. ہاں، اٹیچمنٹ نہ سمجھیں اپنے آپ کو. آپ کے معاملات، آپ کا انفاق، آپ کی عبادات، آپ کے دل کی کیفیت ڈفرینٹ ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دو افراد ایز اے کپل بھی جب چل رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جیسا ہی مقام ہو. اور اگر ایک کپل ایسا ہے، ایک میاں یا بیوی دین کے راستے میں چلنے والا ہے اور دوسرا نہیں ہے، تو جو دین کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کی بھی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو اس راستے پر لے کر آئیں. اور اگر کوئی مخالفت کرنے والا ہے تو دوسرے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی مخالفتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں، تاکہ پھر آخرت میں اللہ نہ کرے وہ ایسا کپل ہی اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے. دعا بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے. اور ایسے کریکٹرز، یا پہلی کوشش تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم ان میں سے کسی درجے میں بھی نہ ریلیٹ کر سکتے ہوں، اور دوسری کوشش یہ کہ اگر کبھی یہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اس میں صحیح لوگوں کو پہچاننا، مقابلہ کرنا، استقامت اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں کہ ہم ان کو کیسے پہچاننا ہے. تو یہاں پہ پھر سورہ لہب مکمل ہوتی ہے. سوالات لے لیتے ہیں. میرے پاس یوٹیوب کھلا ہوا ہے، اور آپ کے پاس؟ میرے پاس ایکس ہے یا پھر فیس بک ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس جو سوال آیا ہے میں پہلے وہ رکھ لیتی ہوں کہ ابو لہب کا نام لے کر کیوں اس صورت کے اندر نام کیوں لیا گیا، اور نام لے کر کیوں اس کی یہ مخالفت کی، اس کے بارے میں بتایا گیا. تو ابو لہب کا نام اس لیے لیا گیا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ ایک تو یہ عمومی طور پہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کیریکٹر یہاں پہ ذکر ہوا ہے نا، جتنے لوگ ہوں گے، جہاں جہاں ہوں گے، اور جو بھی لوگ اس طرح کے طرز عمل میں مبتلا ہوں گے، وہ سارے کے سارے ابو لہب ہیں. دوسرا یہ کہ اس کی جو مخالفت تھی وہ کوئی معمولی مخالفت نہیں تھی.
بلکہ وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ جگہ جگہ، اور اس نے ہر بار بھی جب بھی اس نے کوئی معاملہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ توہین ہی کا معاملہ کیا. رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں کوئی نہ کوئی دشمن خدا ایسی جسارت کرتا رہا ہے نا، اور اس کو اتنی شدت کے ساتھ گرفت کی گئی ہے ہمیشہ اس کے اوپر، کیونکہ وہ پورے کے پورے مشن پہ ضرب لگانے والی بات ہے نا. مطلب آپ وقتی طور پہ دین کے مخالف ہو سکتے ہیں، آپ کفر یا کافر گھرانے میں پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کو دین کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے جب آپ کفر کے اس درجے پہ آ جائیں کہ آپ توہین کی طرف آ جائیں، اور وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یا اس کے لیے آپ کو اسلام میں ایسی فلیکسیبلٹی نہیں پیدا کر سکتے کہ نہیں مطلب ان کو بھی آزادی رائے کا حق دیا جائے. یہ چیز نہ کبھی پہلے اسلام میں ایکسیپٹیبل تھی نہ آج ہے. اور آپ فرد کو کہیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہو. گھر کے اندر بھی آپ اوجھ پھینک رہے ہیں، کھانا بن رہا ہے تو آپ اوجھ پھینک رہے ہیں، گھر کے باہر بھی آپ کانٹے بچھا رہے ہیں. پھر باہر جب تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور جگہ جگہ جا کر جہاں جہاں جاتے تھے دعوت دیا کرتے تھے، پیغام دیا کرتے تھے، اپنی رسالت کا بتایا کرتے تھے، وہاں بھی ہر جملے کے ساتھ ساتھ یہ مخالفت والا جملہ ساتھ ساتھ بولتا چلا جا رہا تھا. اور پھر اسی کی مختلف شکلیں ہر دور میں رہی نا. دیکھیں ایک تو پھر خاکے بنانا ہے نا، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کے بارے میں کوئی مزاح وہ بنانا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنا، مطلب یہ ہر دور میں رہا ہے نا، ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے. سیرت کے واقعات کا جس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو جس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس صورت سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہوں. بالکل صحیح. اچھا دوسری چیز ہے کہ اس میں کہ آپ نے ذکر کیا تھا اس کے بیٹوں کا، اس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ زیادہ نہیں بتایا. تو اس کے بیٹوں کا آپ نے تو ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے جو اس وقت کا مروجہ تھا اس حساب سے نکاح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں. اور یہ اس راستے پر ہی ظاہر ہے، جیسی ماں باپ جو پیٹرن سیٹ کرتے ہیں. ہمیں آگے ملتا ہے کہ عتبہ اور عتیبہ نام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان اشخاص میں سے ایک ہے، ان میں سے ایک جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بد دعا دی تھی. یعنی بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے لوگ. اور بد دعا بھی توہین کرنے پر دی تھی. دوسرے نے توہین نہیں کی تھی، اس نے طلاق دے دی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکا تھا، نعوذ باللہ. تو پیارے نبی نے پھر اس کے لیے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسے پورا کیا کہ وہ شام کے ایک سفر میں گیا ہوا تھا، اور ابو لہب بھی ساتھ تھا اپنے بیٹے کے، اور اچھی طرح اسے یقین تھا کہ پیارے نبی کی اگر زبان سے نکلا ہے یہ بد دعا کے الفاظ تو یقیناً پورے ہوں گے. یعنی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین بھی تھا، لیکن بس مان کر نہیں دیتے تھے نا. تو اس نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ اسے درمیان میں سلائیں، اور اس کے آس پاس سارا بد دعا کے الفاظ بھی بتا دیں. لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے آپ نے یہ نہیں بتایا. ہاں، اپنے کتوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک کتا اس کے اوپر چھوڑ دیجئے. تو اس کے بعد انہوں نے جب درمیان میں اسے سلایا، اور اس کے آس پاس سارے گارڈ بن کے خود سو گئے، اپنا مال و اسباب بھی اس کے آس پاس پھیلا دیا، اور اپنے اونٹ اور سارے گھوڑے بھی. لیکن اس کے باوجود جو رات کو بھیڑیا آیا اور اس کو درمیان سے اچک کر. یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، دیکھیں ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گھر اور ہر نسل میں ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا جو طریقہ ہے، آپ کے گھر میں دین سے جو محبت ہے وہ یا مخالفت ہے نعوذ باللہ، یا دین کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کی نسلوں تک جاتا ہے نا، فوراً نہ بھی نظر آئے تو آخر میں جا کے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 3 سال بعد، 30 سال بعد کہیں نہ کہیں جا کے وہ آپ کی نسلوں کے اندر اترتا ہے. تو اب جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کی نسل میں وہ وہی دشمنی اور اسی لیول کی دشمنی نظر آتی ہے. تو مجھے تو زیادہ پھر وہی بات میں پلٹ کے بار بار آ جاتی ہوں کہ قرآن فار لائف، اپنی زندگی. تو مجھے لگتا ہے ہمارے گھر کے اندر جس طرح سے ہم جو دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہی چیزیں آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں میں اتر جاتی ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا بچوں میں کیسے پیدا کریں، تو سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں تو بہت آسان ہو جائے گا. وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ دیکھ کر اگر یہ مخالفت سیکھیں گے، توہین سیکھیں گے، تو کتنی خوفناک بات ہے کہ اس کے اثرات بھی چلتی نسلوں تک چلتے ہی چلے جائیں. اور فی الحال اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام گروپس میں، فیملی گروپس میں، گھر کے بھی گروپس بنے ہوئے، اب تو سب کے فیملی ممبرس کے بھی گروپ بنے ہوئے، تو وہاں پہ ہمارے پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں، لنک شیئر کریں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنی شیئرنگ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. صدقہ جاریہ سمجھ بچوں کے سامنے بیٹھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو ڈسکس کیجیے. بالکل. اچھا آپ مزید کوئی سوال لے رہی ہیں تو آپ لے لیجیے. میرا خیال ہے میرے پاس بہت زیادہ سوال آج نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس کوئی اور سوال ابھی آپ نے لینا ہے؟
نہیں، میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ہم اسی پر اپنا اختتام کرتے ہیں آج کا پوڈ کاسٹ کا. اور جن کے سوال اگر کسی بھی وجہ سے ہم نے ابھی نہیں لیے تو ہم پھر کمنٹ باکس میں جا کے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پھر آج اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص انشاءاللہ تعالی. بہت ہی پیاری سورت، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.